نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث الخامس، حدیث نمبر 5، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عن ام المؤمنين ام عبد الله عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواہ البخاری و مسلم وفی روایت لمسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. لفظی ترجمہ: ان ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. قالت کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جس نے احدث ایجاد کیا، فی امرنا ہمارے کام میں، ہمارے حکم میں، ھذا اس یعنی ہمارے دین میں، ما جو لیسا نہیں ہے، منہ اس میں سے یعنی جو دین کا حصہ نہیں ہے، فہوا پس وہ رد ہے، ریجیکٹڈ ہے. رواہ البخاری و مسلم، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. وفی روایت اور ایک روایت میں لمسلم جو مسلم کی ہے، من جس نے عملا عمل کیا، عملاً کوئی عمل، لیسا نہیں ہے، علیہ اس پر، امرنا ہمارا حکم، فہو رد پس وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. اب اس حدیث کو عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. رواہ البخاری و مسلم وفی روایت لمسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اب اس کی وضاحت دیکھتے ہیں. 40 نبوی کی یہ الحمدللہ 5ویں حدیث ہے جو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور اس پر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر گزار ہیں. جب انسان کسی نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اوہ 6ٹھی سٹنگ ہے اور 5ویں حدیث، ابھی تک کیا پڑھا ہم نے، یا ابھی تو بہت کم پڑھا، تو یہ ایک طرح سے ناشکری ہوگی. ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، اور اس سے اس کی سوچ اور اس کے طریقہ کار اور اعمال میں فرق آئے. اگر ہم 1 انچ بھی آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے قبول کرے اور ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے اور ہمارے اس علم کو ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے. یہ پہلی حدیث ہے جو ایک خاتون نے روایت کی ہے. اس سے پہلے کی حدیث سب مرد صحابہ کی تھی. عن ام المؤمنین، ام المؤمنین سے روایت ہے. ام المؤمنین کون ہے؟ مومنوں کی ماں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ سب ہماری مائیں ہیں. ان کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے، اور اسلام میں ماں کا درجہ بہت بلند ہے. ماں کا احترام، ماں سے محبت لازم ہے. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. والد کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، لیکن ماں کا درجہ پھر ماں کا درجہ ہے. اس لیے قرآن مجید میں جب یہ کہہ دیا گیا کہ وہ ازواجہ امہات، کہ آپ کی بیویاں، آپ کی ازواج مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے حق نہیں کہ ہم ان کے خلاف کوئی بات کریں یا ان پر کسی قسم کا کوئی سب و شتم کریں یا ان کی کوئی نافرمانی کریں یا ان کے درجے یا مرتبے میں کوئی کمی کریں.
کیونکہ یہ اسٹیٹس ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے. تو حضرت عائشہ سب مومنوں کی ماں ہیں، ام المؤمنین، اور یہ اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک ہیں. اور یہ کنیت یعنی ام المؤمنین بھی ایک کنیت ہے، یہ کنیت تمام ازواج کی ہے سورۃ الاحزاب کی آیت 6 کے مطابق. پھر ہے ام عبداللہ، یہ حضرت عائشہ کی خاص کنیت ہے، جو کہ ام المومنین باقی ازواج کی بھی ہے لیکن یہ حضرت عائشہ کی کنیت ہے. ام عبداللہ کا مطلب ہے عبداللہ کی ماں. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن پھر یہ کس طرح ام عبداللہ ہوئی. جب کسی کی کنیت رکھی جاتی تو ضروری نہیں کہ وہ اس کے بچے کے نام پر ہی رکھی جائے، جیسے ابو ہریرہ یا ابو حفص، تو یہ بھی ان کے بچوں کے نام پر نہیں تھی، بلکہ حضرت عمر کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا. اگر وہ ابو حفص کی بجائے ابو عبداللہ رکھتے تو رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ابو عبداللہ نہیں رکھی اپنی کنیت، بلکہ ابو حفص رکھی کیونکہ وہ اس کے ساتھ مشہور تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی بچہ نہیں تھا، لیکن انہیں شوق تھا کہ وہ اپنی کوئی کنیت رکھیں. یہ معاشرے کا ایک رواج ہوتا ہے نا کہ خاص نام سے پکارا جاتا ہے جو احترام کا ہوتا ہے یا پہچان کا ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں کسی بڑے کو باجی یا آپا وغیرہ کہتے ہیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے علاوہ آپ کی ہر بیوی کی کوئی نہ کوئی کنیت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے یعنی بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو، تم ام عبداللہ ہو. عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ حضرت اسما کے بیٹے تھے، تو ان کے نام پر انہوں نے کنیت رکھی. عائشہ، یہ ام المومنین ام عبداللہ کا نام ہے، ذاتی نام، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس وقت نکاح کیا جب ان کی عمر کافی چھوٹی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی تھی. یہ عمر کے کم ہونے کے باوجود بہت میچور تھی. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ سیکھا جو باقی ازواج نے نہیں سیکھا، اور وہ کچھ روایت کیا جو باقیوں کے حصے میں نہیں آیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے ہر کام کے پیچھے. اور ویسے بھی کوئی ان کا نکاح جبری نہیں تھا، کیونکہ بعض لوگ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں کیوں نکاح کیا گیا. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے حکم تھا یا اللہ کا اذن شامل تھا، کیونکہ نکاح سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتے نے ریشم میں لپیٹ کر خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہوگی. تو بہرحال انہوں نے بہت کم عمری میں بہت سارا علم اکٹھا کیا، بہت ذہین تھی، بہت اپنے ڈر تھی، کانفیڈنٹ تھی، اور ہر قسم کے سوال بھی کر لیا کرتی تھی. یعنی علم حاصل کرنے میں ایک خاص کوالٹی جو طالب علم کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے بے جھجک ہونا، حیا، احترام، ادب اپنی جگہ. لیکن جب اس قسم کا رویہ اختیار کیا جائے کہ انسان سوال نہ کرے یا اپنی کنفیوژن کو دور نہ کرے یا اپنی رائے کا اظہار نہ کرے، تو سیکھنے کا عمل کمزور پڑ جاتا ہے. اور استاد کو بھی چاہیے کہ وہ طالب علم کو اپنے دل کی بات کہنے کا موقع دے اور اس کو مائنڈ نہ کرے، کیونکہ اگر دونوں طرف سے رکاوٹ ہوگی، استاد بولنے نہیں دے گا یا سوال کو روکے گا یا طالب علم سوال نہیں کرے گا، تو وہ سیکھنے کا عمل کمزور ہو جائے گا. کیونکہ اچھا سوال، عمدہ سوال نصف علم ہوتا ہے. اور ہم جانتے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھنے کے لیے آئے تھے وہ دراصل سکھانا ہی مطلوب تھا. تو سوال کرنے والا صرف خود نہیں سیکھ رہا ہوتا بلکہ اپنے سوال کے ذریعے دوسروں کو بھی سکھا رہا ہوتا ہے. تو جب ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں، جو احادیث ان سے روایت ہوئی ہیں ان کو پڑھتے ہیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت سے مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کیا، اور اس طرح انہوں نے امت کے لیے بہت سا علم اور فقہ روایت کی. تو ان کا شمار
محدث صحابیات میں سے ہوتا ہے اور فقیہ بھی تھی. اب یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سب سے پہلے وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سنا. ہو سکتا ہے کہ یہ خود اس وقت مجلس میں موجود نہ ہو، اگرچہ یہ ان کا گھر بالکل مسجد نبوی کے ساتھ تھا. یہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر وہ ساری باتیں سن رہی ہوتی تھی، اور جتنے مختلف قسم کے لوگ وہاں پر آتے تھے، ان کی جو بھی گفتگو ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ساری کی ساری سن کر سیکھ رہی ہوتی تھی. اور ان کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافی علمی مقابلہ بھی رہا کرتا تھا. جب وہ کوئی حدیث بیان کرتے تو کہتی کہ میں اس وقت کہاں تھی جب تم نے یہ سن لیا؟ تو وہ کہتے تھے کہ آپ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنگار پٹی وغیرہ کرنے میں مصروف ہوتی تھی، جبکہ میں ایسے کسی کام میں نہیں ہوتا، تو میں نے اس وقت کو بھی علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کر لیا. تو بہرحال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، من احدث، من جس نے، احدث کا لفظ جو ہے یہ حدیث سے ہے. حدیث کہتے ہیں نیو کو، جدید. تو جس نے ایجاد کیا، یعنی نئی کوئی چیز پیدا کی، ایسی چیز جو پہلے نہیں تھی. پہلے سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی موجودگی میں. کیونکہ جو کام آپ کی زندگی میں ہوئے، خواہ آپ نے خود کیے یا آپ نے بول کر بتائے، یا پھر آپ کی موجودگی میں کسی اور نے کیا اور آپ نے اس کو اپروو کیا یا خاموشی اختیار کر لی، چاہے وہ آپ نے خود براہ راست نہیں بھی دیے تو بھی وہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ان کو اپروو کیا. مثلا نماز میں ایک دفعہ جب آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا، تو ایک شخص نے پیچھے سے کیا کہا؟ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایک شخص کے دل کی آواز تھی اور اس کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے. تو آپ نے دیکھا کہ 30 سے زائد فرشتے لپکے ہیں ان الفاظ کو اٹھانے کے لیے. تو آپ نے پوچھا بعد میں نماز سلام پھیرنے کے بعد کہ کس نے یہ بولا تھا؟ تو آپ نے اس کو پسند کیا اور بتایا کہ اتنا اللہ نے ان کلمات کو پسند کیا ہے. لیکن چونکہ وہ آپ کی موجودگی میں ہوئے تھے، آپ نے اس کو اپروو کیا تھا، اس لیے وہ بدعت نہیں ہے، وہ ایجاد نہیں ہوئے. تو ایجاد کیا چیز ہے دین میں؟ وہ جو آپ کی زندگی کے بعد، دین کے مکمل ہونے کے بعد لوگوں نے اختیار کیا. من احدث، جس نے ایجاد کی وہ چیز جو پہلے نہیں تھی، فی امرنا، ہمارے معاملے میں، یعنی ہمارے دین اور ہماری شریعت میں، ما لیس منہ، جو نہیں اس میں سے، یعنی جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہیں کیا، بتایا نہیں، اپروو نہیں کیا، فہو رد، تو یہ کام پھیر دیا جائے گا. رد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واپس کر دینا، اسی کو دے دیا جائے گا. انہوں نے اٹس ناٹ ایکسپٹیڈ، ریجیکٹ کر دیا جائے گا، لیا نہیں جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کا ثواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا، پھیر دیا جائے گا. تردید، رد اور مردود، یہ سارے اسی سے ہی نکلے ہوئے الفاظ ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے، ایک طرف ہونے والے، یعنی پورے اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ. اور اسلام ایسا دین ہے کہ جو مکمل ہو گیا تھا. کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور آپ کون تھے؟ خاتم النبیین، آخری نبی. اور آپ کے ساتھ ہی وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا. اب کسی کے پاس کوئی وحی نہیں آتی اور اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ اپنی مرضی سے دین میں کوئی چیز ایجاد کر لے یا کوئی نیا طریقہ رائج کر لے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ، کیونکہ اسلام تو وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا.
تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز دین کے نام پر شروع کرے گا فلن يقبل منہ، تو ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے. اور مسلم کی روایت میں کیا آ رہا ہے؟ جس نے کوئی سا بھی عمل کیا، کوئی بھی عمل جس میں ہمارا حکم نہیں ہے کہ ایسے کرو، اور وہ اس کو دین کے نام پہ کر رہا ہے، وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. تو یہ مسلم کے الفاظ جو ہیں یہ زیادہ عام اور زیادہ شامل ہیں. یعنی جس نے کوئی بھی عمل کیا، کوئی ایسی عبادت یا عقیدے میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی نہیں کہ یہ کرو، انہوں نے بتایا ہی نہیں، فرمایا ہی نہیں، سکھایا ہی نہیں، خود کیا ہی نہیں، دکھایا ہی نہیں، تو وہ ریجیکٹڈ ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں، بلکہ الٹا اس پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے کہ تم نے اضافہ کیوں کیا، کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بھولے نہیں، جو بھی چیز بندوں کے فائدے کی تھی وہ آپ دے کر گئے ہیں. اور دین میں کسی بھی چیز کا جب اپنی طرف سے اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کو دینی کام سمجھ کر کیا جاتا ہے، تو وہ انسانوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، اور بعض اوقات جو اصل کام ہے ان سے پھیر دینے والا ہوتا ہے. یعنی ایسی نئی ایجاد کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بدعت کا ہوتا ہے. بدعت قرآن مجید میں آتا ہے نا، بدیع السماوات والارض، تو بدیع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نئے سرے سے بنانے والا، یعنی پہلے سے کوئی ڈیزائن نہیں تھا اس کا. تو بدعت بھی یعنی ایسا کام کہ جو صحابہ کے دور میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی نہیں ہوتا تھا، اس کو کوئی فارمیٹ ڈیزائن کچھ بھی نہیں تھا، یہ بعد میں ایڈیشن کر لی گئی اور اس کو ایک اچھا کام سمجھ کے شروع کر دیا گیا. سورۃ مائدہ آیت 3 میں آتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے اسے کہا تھا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے. یعنی اتنی بڑی سعادت ہے اس امت کی کہ اللہ نے ان کے پاس ایسا نبی بھیجا جس نے دین کی ہر چیز کو پورا پورا انہیں دے دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا اور دین مکمل کر لیا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. آپ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے. آپ عرفات میں جمعے کے دن کھڑے ہوئے تھے. اچھا، اب یہ کہا جاتا ہے جمعے کے دن اگر حج ہو تو وہ بھاری ہوتا ہے اور معلوم نہیں کیا کچھ، حالانکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ تو جمعہ کے دن عرفات میں کھڑے تھے کہ اس وقت یہ نازل ہوئی. تو ہم سب کو بھی اس پر خوش ہونا چاہیے اور مطمئن ہو جانا چاہیے اور اس پر اطمینان اور ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے کہ دین کے حوالے سے کوئی معاملہ ایسا نہیں کہ جس میں ہمیں رہنمائی نہ دی گئی. یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی جہالت ہوتی. امام مالک کہتے ہیں جو یہ سمجھے کہ دین میں اچھی بدعت درست ہے، یعنی کوئی اور اچھے ایسے کام جن کو بظاہر یعنی خوبصورت لگتے ہیں، اٹریکٹیو لگتے ہیں، تو گویا اس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسالت میں خیانت کی ہے. یعنی آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کیا اچھا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی. یاد رکھیے کہ انبیاء کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے برے سے خبردار کر دیں، نیک اور برے کام سے پورا پورا آگاہ کر دیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں لوگوں کو مخاطب کر کے کیا فرمایا تھا؟ الا هل بلغت، خبردار بتاؤ کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، تو پھر لوگوں نے کیا کہا کہ آپ نے پہنچا دیا اور حق ادا کر دیا. تو آپ نے پھر لوگوں کی طرف اشارہ کر کے اور آسمان کی طرف انگلی اٹھائی کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد،
اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا کہ میں نے فریضہ رسالت پورا پورا ادا کر دیا، میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ نہیں چھپایا، کوئی خیانت نہیں کی. جو بھی ضرورت تھی دین کے حوالے سے بندوں کی، وہ میں نے ان پر مکمل طور پر وہ امانت ان کے سپرد کر دی. اور آپ دیکھیے کہ انبیاء کی جو دو بڑی خصوصیات ہوتی ہیں، وہ ایک ان کا سچا ہونا، صادق، اور دوسرے امین ہونا، امانت دار. جب ہم انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، تو پچھلے انبیاء نے بھی کہا انی لکم ناصح امین، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو بھی آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کیا ہے. فإن لم تفعل، پھر اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. لیکن آپ نے ہر چیز پہنچائی، خواہ اس کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی، لیکن دین مکمل کر دیا، اپنی ذمہ داری پوری نبھا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے قبل کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے ذمے اپنے علم کے مطابق اپنی امت کی بھلائی کی طرف رہنمائی لازم نہ ہو. یعنی ہر نبی کی ذمہ داری رہی کہ وہ اپنے علم کے مطابق اپنی امت کی رہنمائی کرے، اور برائی سے اپنے علم کے مطابق انہیں ڈرانا لازم نہ ہو. انبیاء بھیجے اس لیے جاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت سے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے. جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے اس کا میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم سے قریب کر سکتی تھی اس سے منع کر دیا ہے. تو اب اس کے بعد اور کیا ایسی چیز رہ جاتی ہے کہ جسے ہم کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں اور اس کو اپنے لیے بعض اوقات نماز روزے سے بھی زیادہ اہم سمجھتے ہیں. یعنی بعض لوگ نماز روزے کی پرواہ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، لیکن اپنی طرف سے ایجاد کردہ رسموں میں بہت پکے ہوتے ہیں کہ وہ نہ چھوٹیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم آپ کی حدیث میں، آپ کے اقوال میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہ کریں. جو آپ کے الفاظ ہیں جو کہ تو آگے پہنچائیں. مسند احمد کی روایت ہے 20126، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدثتکم حدیثا فلا تزیدن علیہ، جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں تو اس میں مزید اضافہ نہ کیا کرو، کیونکہ وہ اضافہ آپ کے نام پر جھوٹ باندھنا ہو جاتا ہے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. کیونکہ اس نے نبی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، یا آپ پر بہتان لگایا کہ آپ نے تو بات فرمائی نہیں اور اس نے اپنی طرف سے گھڑ کے بتا دی. یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ دین کا معاملہ ہے، لوگوں کی آخرت کا معاملہ ہے. لوگوں کو کسی تکلیف میں ڈالنے یا کسی چیز کے اندر بلا وجہ مشقت میں ڈالنے کا معاملہ ہے جس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. حدیث برا بن عازب کی روایت ہے، صحیح بخاری کی ہے 247. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو اسی طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو، پھر دانی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا، تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں. اے اللہ جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا. تو اگر اس حالت میں اسی طرح اس رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا، اور اس دعا کو سب باتوں کے اخیر میں پڑھو، یعنی اس کے بعد پھر بات چیت بند کر دو. برا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دعا کو دوبارہ پڑھا. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس سنایا بھی کرتے تھے. تو وہ جب دعا کے اس حصے میں پہنچے اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، تو میں نے ورسولک کہہ دیا. آپ نے فرمایا نہیں،
وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، کیونکہ آپ نے یہاں لفظ نبی استعمال کیا تھا. آخر میں آتا ہے نا آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، تو صحابی نے وہاں رسولک الذی ارسلت کہہ دی، تو آپ نے فرمایا نہیں، واپس کہو ونبیک الذی ارسلت، لفظ چینج مت کرو، وہی لفظ استعمال کرو جو سکھائے گئے. الا یہ کہ آپ نے خود کسی موقع پر کسی بات کو ایک یا دو انداز میں فرمایا ہو تو وہ وسعت آپ کی طرف سے ہو تو پھر ہم بھی اس کو کر سکتے ہیں، ورنہ جو مسنون دعائیں ہیں ان میں بھی اپنی مرضی سے الفاظ ایڈ نہیں کرنے چاہیے، ان کو بڑھانا نہیں چاہیے. جیسے عام طور پر آذان کے بعد کی دعا میں لوگوں نے اپنے پاس سے کچھ ایڈیشن کی ہوئی ہے، تو وہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے لوگوں کو دین دینا شروع کر دیں، ہماری کوئی اتھارٹی نہیں اس پہ. پھر اسی طرح صحیح ترغیب و ترہیب کی ایک اور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں سفید روشن دین پہ چھوڑا ہے، یعنی دین اتنا واضح ہے، اتنا کلیئر ہے، اتنا آسان، سمجھنے کے لیے اتنا آسان ہے کہ جس کی رات بھی دن کی طرح ہے. یعنی دین میں وہ چیزیں بھی کہ جو مشکل ہیں وہ بھی بالکل واضح اور روشن اور عیاں ہیں. اب وہی کجروی اختیار کرے گا، یعنی وہی ٹیڑھا چلے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے اس میں چیزیں داخل کر لے گا. تو ہم سب کے لیے کیا لازم ہے کہ اس معاملے میں بہت احتیاط برتیں، چیزوں کو یا دین کے احکامات کو، آپ کی سکھائی ہوئی باتوں کو اسی طرح لیں جیسے آپ نے ہمیں دیا ہے، اور ان میں اپنی مرضی سے اپنی منمانی طریقے سے تبدیلی نہ کریں، خواہ وہ بظاہر دیکھنے میں کتنی ہی خوشنما نظر آتی ہوں. اور اس میں ہر طرح کی تبدیلی سے بچنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو ان قریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. اور یہ سچ ہے نا. بس تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور خلفائے راشدین میں جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو پکڑے رہو. خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، راشدین کہا ہی ان کو اس لیے جاتا ہے، اور اسے ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑو، یعنی بہت زبردست طریقے سے پکڑ کے رکھو، اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے رک جاؤ. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. بظاہر دیکھنے میں اچھی بھی لگے لیکن وہ انسان کو اصل سے ہٹا دیتی. کیوں؟ کیونکہ بدعت کے اختیار کرنے میں بھی انسان کا ٹائم، انرجی اور اس کے وسائل استعمال ہوتے ہیں. جب انسان کے وسائل اس چیز میں لگنے لگتے ہیں جو ہم پر لازم ہی نہیں، تو اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز چھٹ جاتی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. اگر ہم چھوٹی سی بھی بدعت لاتے ہیں نا تو اس کے بدلے کوئی نہ کوئی سنت ختم ہو جاتی. البدعۃ تمیت السنہ، بدعت کے آنے سے سنت رخصت ہو جاتی، انسان اصل کاموں سے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ وقت تو اتنا ہی ہے نا ہمارے پاس. تو ہمارے تو فرائض ہی پورے مشکل سے ہوتے ہیں، اس بات کا کہاں احتمال کر سکتے ہیں، متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہم وہ کرنے لگے جو کہا ہی نہیں گیا. وہ تو پورا کریں جو کہا گیا، اس کو تو کریں. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، میں یہ مختلف روایات اس لیے لا رہی ہوں، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہیں تاکہ آپ کے پاس سارا اس موضوع پر جو بھی کچھ کہا گیا ہے اچھی طرح واضح ہو جائے، اور پھر ریپیٹیشن سے تاکید بھی ہو جاتی ہے، بات زیادہ سمجھ بھی آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد حکومت کی باغ دوڑ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ بھی آئے گی جو سنت کو مٹا دیں گے، یعنی وہ ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی، لیکن وہ سنت کو دور ختم کر دیں گے اور بدعت کو فروغ دیں گے اور نماز کو اس کے مقرر وقت سے ہٹا دیں گے. یعنی حتیٰ کہ جو فرائض ہیں ان کے اندر بھی وہ ٹائم میں تبدیلی کر دیں گے. ابن عمر کا قول ہے، کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے نیکی سمجھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعت اصل میں نیکی سمجھ کر ہی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا.
ایک ہوتا گناہ کا کام جو بالکل واضح. اگلی حدیث میں آپ دیکھیں گے حلال واضح حرام واضح, ان کے بیچ میں کچھ مشتبہ امور ہیں. تو جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ چیز حرام ہے, یہ گناہ ہے, اس سے روکا گیا ہے, تو ہم پھر اس سے رکنے لگتے ہیں, یا ایٹ لیسٹ عہد کرتے ہیں کہ بھی ہم نے نہیں کرنا. سب کو پتا ہے جھوٹ غلط ہے, جھوٹ منع ہے, یہ غیبت نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی کر بھی بیٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کوستا ہے کہ میں نے کیوں اپنے منہ سے ایسا لفظ نکالا, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن بدعت کی مشکل یہ ہے کہ لوگ اس کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتے, وہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں, حالانکہ اس کا حکم دیا نہیں گیا ہوتا, اور ریکمینڈیڈ نہیں ہوتی, وہ ایجاد شدہ ہوتی ہے, بعد میں ایک نیا طریقہ نکالا گیا ہوتا ہے. تو اس لیے پھر اس کو کرنے میں لوگ برا بھی نہیں مانتے, وہ سمجھتے اس میں حرج کیا ہے, لوگ اتنے اٹریکٹ ہوتے ہیں, ان کو اتنا اچھا لگتا ہے, اور اس طرح وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے اس طریقے کو کہ یہ زیادہ خوبصورت طریقہ ہے جس سے لوگ دین کی طرف آئیں گے؟ انہوں نے آخر کیوں نہ کیا؟ وہ انہیں نہیں پتا تھا جن کے پاس جبریل آتے تھے, آسمان سے خبریں آتی تھی, انہیں یہ خبر نہ دی گئی, ان سے مس ہو گئی, اور ہمیں پتا چل گئی, ہم زیادہ عقل مند ہیں ان سے اور ان سے آگے بڑھ رہے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں ہمیں خاص طور پر منع کر دیا گیا اس بات سے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھیں. سورۃ الحجرات کی جو شروع کی آیات ہیں وہ خاص طور پر قابل, جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. آگے بڑھنے میں کیا آتا ہے کہ جہاں تک جو کچھ انہوں نے دیا ہے بس وہی لے لو, وہی رک جاؤ. یعنی دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد مت کرو, ان سے آگے مت نکلو کہ وہ انہوں نے نہیں دیا اور تم خود دینے لگ گئے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو, یعنی ان کی بات سے اوپر اپنی بات مت لے جاؤ, خواہ وہ وائس کے ذریعے کیوں نہ ہو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور ان کو اس طرح مت آوازیں دو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہو. ان تحبط اعمالکم, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں, تمہارے صدقات, جہاد, فرائض, سنت, وہ سب کچھ پانی میں نہ مل جائے, سب بہہ نہ جائے. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں شعور بھی نہ ہو, پتہ بھی نہ چلے, احساس بھی نہ ہو, تمہیں خیال بھی نہ آئے کہ تم اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے ہو. کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کمی ہے, ان کے ادب اور احترام کے خلاف ہے کہ اس دین پر ہم راضی نہ, اس سے آگے چیزیں کرنا شروع کر دیں جو آپ نے کی ہی نہیں اور نہ بتائی ہم کو. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں, یعنی ادب احترام کا معاملہ کرتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, ایسے ہی لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا, یعنی اس میں ٹیسٹ کر لیا کہ تقوی ہے کہ نہیں, تو تقوی تھا تو تبھی ان کے اندر ادب اور احترام, اور آپ سے آپ کا اتباع کرنے والے تھے, پیچھے رہنے والے تھے, پست ہو کے رہنے والے تھے, حتیٰ کہ آوازوں میں بھی. لہم مغفرۃ و اجر عظیم, ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, جو لوگ آپ کو حجرات یعنی آپ کے کمروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثریت عقل نہیں رکھتی, یہ بدو ناسمجھ لوگ ہیں, اس لیے ایسا کرتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا, اگر وہ صبر سے کام لیتے, حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ, یہاں تک کہ آپ خود نکل کے ان کے پاس جاتے, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, تو ان کے حق میں اچھا ہوتا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ غفور الرحیم ہے, ان کی ناسمجھی کی وجہ سے ان کو معاف کر دے گا, لیکن تم ایسا نہیں کرنا کیونکہ تم رول ماڈل ہو. تو جو صحابہ تھے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس لوگ رہتے تھے, اسی لیے ان کو ہمارے لیے ایک رہنما کا درجہ دیا گیا, اور اصل دین وہی ہے جس پر صحابہ تھے, ما انا علیہ و اصحابی. تو بدعت جو ہے یا دین میں نئی نکالی ہوئی چیز دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کمی ہے, ان سے آگے بڑھنا ہے. اس کو تھوڑا سا ایک مثال سے سمجھیے کہ مثلاً آپ کسی کو کوئی میسج دیتے ہیں, جاؤ میری طرف سے فلاں کو یہ بات کہہ دو,
اور وہ اس میں ایک دو اپنی طرف سے لگا لے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ہاں وہ بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ نے نہ کہی. سوچئے ذرا, کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسے کہ آپ نے کبھی کسی کو کوئی میسج دے کے بھیجا ہو, مثلاً کسی کو یہ کہا کہ تم ٹھہرو میں آ رہی ہوں, تو وہ جا کے کہے اس نے کہا ہے ٹھہرو میں آ رہی ہوں اور کھانا بھی لا رہی ہوں. اور جب آپ پہنچتے ہیں اور کھانا نہیں ہوتا تو دوسرا کیا کہے گا, کھانا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا تھا کھانا لا رہی ہوں. تو اچھا میں نے تو نہیں کہا تھا, وہی لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں؟ اور ہو سکتا ہے آپ کا اپنا بچہ ہی ہو تو آپ اس کو ایک بھی لگا دیں کہ میں نے کب کہا تھا تمہیں, تم نے اپنے پاس سے کیوں بات جوڑی. حالانکہ یہ آپ کے حق میں ایک بڑی اچھی بات تھی کہ آپ اتنے سخی ہیں کہ آپ آ بھی رہے ہیں اور ساتھ کچھ لا بھی رہے ہیں, لیکن اس وقت یہ بات فائدے کی نہیں بلکہ الٹا نقصان کی ہے کیونکہ آپ وہ کر نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے, جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیے, ان کو کرنا اور اپنے پاس سے چیزیں لگا لینا اور دین کے نام پر ان کو کرنا یہ درست نہیں. یہاں ایک چیز خاص طور پر یاد رکھیے کہ جس چیز میں ممانعت ہے وہ عقیدہ اور عبادت ہے. عام روزمرہ زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں ہمیں رخصت دی گئی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انتم عالم بامور دنیاکم, جو دنیا کے امور ہیں ان میں نئی ایجادات سے کام لینا بدعت نہیں ہے. ٹھیک ہے, مثلاً آپ گاڑی کا ہر سال ماڈل بدلے, یہ بدعت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کا دنیاوی معاملہ ہے, دین کا معاملہ نہیں ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ افورڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنی سہولت کے لیے آپ لے رہے ہیں, اگرچہ اس میں بھی اعتدال کرنا چاہیے لیکن وہ بدعت میں نہیں آتا. وہ اسراف میں آ سکتا ہے کہ بلا ضرورت آپ یہی کام کیے چلے جا رہے ہیں, لیکن وہ بدعت میں نہیں آئے گا. ٹھیک. اسی طرح آپ کسی کی شادی پر اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں, آپ اس کو برتن دیتے ہیں یا کپڑا دیتے ہیں یا کچھ اور دیتے ہیں, تو یہ دنیاوی معاملہ ہے. آپ کو زیادہ پتا ہے کہ اس کو برتن چاہیے کہ کپڑا چاہیے, تو اس اصول پر عمل کرتے ہوئے, اور یہ بات آپ نے کب فرمائی تھی جب ایک مرتبہ کھجوروں کو پیوند لگانے سے آپ نے روک دیا تو کھجوریں اس طرح پیداوار نہیں ہوئی, تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہوا, تو لوگوں نے کہا آپ نے منع کیا تھا. تو نے کہا کہ نہیں, انتم عالم بامور دنیاکم, یعنی دنیاوی امور میں نئی نئی ایجادات, انوینشنز مسلمانوں نے سب سے زیادہ کی. آغاز میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ادوار آئے تو کسی نے ان پر رد نہیں کیا, کسی نے نہیں روکا. تو دنیاوی معاملات میں ایجادات منع نہیں ہے, کریٹو آئیڈیاز, نئی نئی چیزیں, لیکن دین کے معاملے میں اجازت نہیں ہے. دین کے نام پر ایسا کام نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک کرائیٹیریا ہے. اس طرح عقیدے میں, مثلا عقیدے میں آپ نے حدیث جبریل پڑھی کہ اسلام کیا ہے یا ایمان کیا ہے, اب آپ اس میں اپنی طرف سے ایک دو چیزوں کا اضافہ کر دیں کہ آپ نے نماز, روزہ, حج, زکات, شہادتین کے بعد 4 کرنے کے کام بتائے, آپ اس میں ایک اور بھی ڈال لیں, تو یہ کیا ہوگا, بدعت ہوگی, کیونکہ آپ نے تو نہیں بتایا. پھر اسی طرح ایمان کی جو ہے تفصیل, تو آپ کہیں کہ وہ ملائکہ ہے نا, تو میرا خیال ہے جن بھی کچھ اسی قسم کی چیز ہے, ہم یہ بھی لگا لیتے ہیں وہ, یعنی جو اللہ نے جن پیدا کیے میں ان پہ بھی ایمان لاتا ہوں. بھی کہا ہی نہیں گیا کہ آپ جنوں پہ ایمان لائیں, یا اسی طرح کوئی اور اپنی مرضی سے چیز شامل کر لیں ایمان کی تفصیل میں, تو اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو. جہاں روکا گیا وہیں رک جاؤ. اسی طرح عبادات میں 5 نمازیں ہیں تو 5 ہی ہیں فرض, 6 نہیں آپ کر سکتے. تو انشاءاللہ میں آگے تفصیل سے جاؤں گی کہ کس کس طریقے پر بدعت ہوتی ہے, مثلا عقائد اور عبادات میں, مثلا ٹائم کے اعتبار سے یا کائنڈ کے اعتبار سے یا ریزن کے اعتبار سے. انشاءاللہ تھوڑی ڈیٹیل اور آگے جائے گی. فی الحال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جو اس معاملے میں وضاحت ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی. صحیح مسلم میں آتا ہے, حذیفہ بن یمان کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے بعد ایک قوم یا مختلف حکمران ہوں گے جو میری سنت پر عمل نہیں کریں گے اور میری سیرت کے علاوہ کوئی اور سیرت اختیار کریں گے, یعنی میرے طریقوں سے ہٹ جائیں گے. تو ان کے بعض امور کو اچھا سمجھے گا اور بعض کو برا سمجھے گا. یعنی یہ ہونے والا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا طریقے سے ڈیویٹ ہو جائیں گے, ہٹ جائیں گے, اور وہ اس وقت رولنگ پوزیشن میں ہوں گے.
اور یہ تمہارے سامنے ہی ہو جائے گا. یعنی صحابہ کے دور میں ہی ایسے کام شروع ہو جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ یہ بدعات جو ہوتی ہے شیطان کی طرف سے ہوتی, اور شیطان بڑا چالاک دشمن ہے. وہ ہر انسان کے پاس اس کی ویکنس کے ذریعے اندر آتا ہے. مثلاً جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو وہ اس کو اس کے طریقے سے پسلائے گا. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, دین کی محبت ہے, تو وہ اس کو اس ذریعے سے چکما دے گا. وہاں کوئی ایسا کام کروا دے گا کہ جس سے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے. مثلاً آپ ہر وقت نیت کے بارے میں کانشیس رہتے ہیں یا سنت کی پیروی کے بارے میں کانشیس رہتے ہیں. ایک دنیا دار انسان کو ان دو باتوں سے کوئی غرض نہیں. اگر آپ اسے اخلاص اور اتباع کی بات کریں گے تو کہیں گے کیا کہہ رہے ہو تم, یہ کیا ہوتا ہے. لیکن ان کو کہیں اور دھوکہ دیا ہوا, کسی اور چیز میں الجھایا ہوا شیطان نے. تو ہر ایک کو اس کے کام کے حوالے سے. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ عموماً کمپٹیشن کن کے بیچ میں ہوتا ہے, یا کسی رشتے کی بنا پر ہوتا ہے, یا کسی ایک ایج گروپ میں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے, یا کسی ایک خاص کام پر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے. ایک ٹائم کے جو اسکالرز ہوتے ہیں, تو عربی میں کہا جاتا ہے المعاصرۃ سبب المنافرہ. جو معاصرت ہوتی ہے یعنی کنٹمپریریز جو ہوتے ہیں ان کے اندر نفرتیں ہوتی ہیں آپس میں, وہ ایک دوسرے کو. لیکن جو پاسٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے بزرگ ایسے تھے اور ہمارے بڑے ایسے تھے. حالانکہ وہ بزرگ بھی ایک وقت کے عام انسان ہی تھے, لیکن جو چلا جاتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے, جو اپنے دور میں ہوتا ہے وہ چھوٹا ہی لگتا ہے, اس کی لوگ عموماً قدر نہیں کرتے. تو بدعت جو ہے یہ دراصل ایسی چیز ہے کہ جو شیطان اس طریقے پر انسان کے سامنے خوشنما بنا کے پیش کر دیتا ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل, اور اصل راستے سے ان کو روک دیتا ہے. یعنی کرنے کے کام بھلوا دیتا ہے, فریضہ بھلوا دیتا ہے, سنت بھلوا دیتا ہے, اور جو دین میں چیزیں ہیں نہیں ان کے اوپر ساری محنت لگوا دیتا ہے. اور اس طرح انسان پھر درجات میں پیچھے رہ جاتا ہے, بلکہ بعض اوقات پکڑ بھی ہو جاتی ہے اس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث 188, فرمایا مجھ سے پہلے جس امت میں نبی بھیجا گیا اس کی امت میں سے اس کے حواری اور صحابی بھی ہوئے ہیں, یعنی ان کے بھی ساتھی تھے جو اس کی سنت پر چلنے والے اور اس کے حکم کی پیروی کرنے والے تھے. لیکن ان صحابیوں کے بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے, یعنی پچھلی امتوں میں بھی, جو وہ کہتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے. کہتے کچھ تھے, کرتے کچھ تھے, اور وہ کرتے تھے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا. یعنی دو طرح کی خرابی, ایک قول اور فعل میں تضاد, اور ایک وہ کام شروع کر دیے جن کا حکم ملا ہی نہیں, جو سکھایا ہی نہیں گیا. جس شخص نے ہاتھ سے ان مخالفین کا مقابلہ کیا وہ بھی مومن تھا, جس نے زبان سے مقابلہ کیا وہ بھی مومن تھا, جس نے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن تھا. اس کے علاوہ رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں رہتا, کیونکہ دین میں ایڈیشنز جو ہیں یہ دین کا حلیہ خراب کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, مثلاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں 5 انگلیاں دی ہیں نا, اور یہ 5 کتنی خوبصورت لگتی ہیں جب 5 ہوتی. اگر ان میں سے ایک نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ ہاتھ کی شکل کیسے ہو جاتی ہے. مثلا یہ ایک نہ ہو, 4 ہو صرف, یا ایک زیادہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. تو دین میں بھی گھٹانا اور بڑھانا اپنی مرضی سے وہ دین کو خوبصورت نہیں رہنے دیتا. شیطان خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے, زین لہم الشیطان اعمالہم, لیکن اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے پہ جانے سے رک جائے. دیکھیں جنت میں کوئی شخص نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ پل صراط سے نہ گزرے, ہے نا. تو ایک پل صراط ہے آخرت میں, وہ ام منکم الا واردھا, تم میں سے ہر شخص اس پہ وارد ہونے والا ہے. اور ایک پل صراط ہے دنیا میں, یہ جو صراط مستقیم ہے نا, اس میں بھی وہ اتنا تھن ہے, اتنی فائن لائن ہے, اور اتنا شارپ ہے کہ اس پہ چلنا بھی بہت احتیاط کا تقاضا کرتا ہے. اور پھر ایک پاؤں ادھر گیا یا ادھر گیا یا ڈیویٹ کیا تو سیدھے رستے سے بھٹک گئے. تو اس میں انسان کو بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. کچھ نفس کی چالیں ہوتی ہیں, کچھ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں, کچھ معاشرے کے اثرات ہوتے ہیں, کچھ چیزیں انسان جلد بازی میں کر لیتا ہے کہ اچھا وہ فلاں یہ کام کر اور بہت آگے نکلا تو میں بھی کیوں نہ کر لوں. تو اس طرح اصل سے ہٹ جاتا ہے.
تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. جب ایسی کوئی چیز سامنے آئے تو انسان کہے میرے لیے کافی ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے. اس سے زیادہ اگر وقتی طور پر خوشنما بھی ہے اور اس سے بڑا فائدہ بھی نظر آ رہا ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ فرائض سے غافل کر دینے والا ہے. کیونکہ جس چیز پر نفس خوش ہونے لگ جاتا ہے نا, نفس راضی ہو جاتا ہے, تو پھر انسان اس میں زیادہ لذت محسوس کرتا ہے, پھر اسی طرح کے کاموں کے پیچھے تو جاتا ہے. لیکن جب کہا جائے کہ نماز میں ذرا خشوع و خضوع اختیار کرو, ذرا گھنٹہ لگاؤ, تو اس میں نفس نہیں راضی ہوتا, کیونکہ نفس بگڑ چکا ہے, وہ اور چیزوں کا زیادہ عادی ہو گیا, تو اصل سے ہٹ گیا. تو یہ حدیث جو ہے یہ بہت ہی اہم حدیثوں میں سے ہے, یہ اسلام کے اصولوں میں سے ہے. جیسے احمد بن حنبل کا قول بتایا گیا تھا نا کہ 3 حدیثیں جو ہیں یہ دین کا ایک اصل الاصول ہے, جس میں ایک نیت کے بارے میں, دوسری بدعت کے بارے میں. نیت جو ہے وہ اخلاص سے تعلق رکھتی ہے, اگر اس سے اپوزٹ کوئی جاتا ہے تو انسان کا عمل قبول نہیں ہوتا, خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا کام کر رہا ہو. اور بدعت جو ہے وہ سنت کے خلاف جاتی, تو خواہ وہ کتنی خوبصورت لگے لیکن وہ اس کام کو بگاڑ کے رکھ دیتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الانعام میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اور یہ ہے میرا راستہ سیدھا, اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, اور مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو, وہ تمہیں اصل راستے سے ہٹا دیں گے. وہ جو پل صراط سے تم اگر کہیں ادھر ادھر ہوئے تو اصل راستہ جو جنت تک جانے والا اس سے بھٹک جاؤ گے, ہٹ جاؤ گے, رہ جاؤ گے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ عبادت کی قبولیت کی 2 شرائط ہیں. کون کون سی پیچھے پڑ چکے ہیں؟ اخلاص اور دوسری اتباع. اشہد ان لا الہ الا اللہ اخلاص کی دعوت دیتا ہے, اور وہ اشہد ان محمد رسول اللہ اتباع کی دعوت دیتا ہے. تو یہ 2 چیزیں جب تک جمع نہ ہو جائیں اس وقت تک کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا, اس لیے ان کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے. اب میں انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث سے نکلنے والے کچھ احکامات ہیں ان کے بارے میں بات کروں گی, لیکن اس سے پہلے میں ایک دفعہ حدیث آپ کو پھر سنا دیتی ہوں, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حدیث ہم نے پڑھی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ جو بھی ہمارے اس دین میں انوویشن کرے گا جو اس میں سے ہے نہیں تو اس کا یہ کام مردود ہے, it will be rejected. اور دوسری روایت میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو بھی کوئی ایسا ایکٹ کرے گا, ایسا عمل کرے گا جو ان اکارڈنس ود قرآن اینڈ سنہ نہیں ہوگا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا, تو it will be rejected as well. ٹھیک, تو اس سے سب سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دین میں ایجاد ممنوع ہے, دین میں نئے نئے طریقے نکالنا منع ہے, چاہے نیت اچھی ہی کیوں نہ ہو, ارادہ اچھا ہو, چاہے اس کام کو کر کے دل خوش ہی کیوں نہ ہو رہا ہو, یا اس کی طرف انسان زیادہ ہی کیوں نہ متوجہ ہوتا ہو. تو ایسی چیز الٹیمیٹلی فائدہ نہیں دے گی, کیونکہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر غلط ہوگا, اور کوئی نہ کوئی اصل چیز جو وہ پیچھے چلی جائے گی. اب مثلاً کوئی بھی کام ضروری نہیں کہ صرف نیک نیتی سے کر لیا جائے تو وہ اس کے اچھا ہونے کی دلیل ہے. اس کے لیے دوسری شرط کیا ہے کہ دین کا کام, عبادات جو ہیں, نیکی کے کام جو ہیں وہ سنت کے مطابق بھی ہوں, یہ شرط ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو نیک نیتی سے کیا ہوا ہر کام باعث اجر نہیں ہوتا, اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے. اس کو عام مثال سے سمجھیے. مثلاً آپ کہیں آپ نے کھانا پکایا اور کھانے میں اپنی مرضی سے, بعض لوگ دال بھی پکاتے ہیں نا, اس میں دنیا بھر کے مسالے ڈال دیں تو وہ اس کا وہ ذائقہ نہیں بنتا. لیکن کچھ لوگ دال بناتے ہیں اور اس میں صرف ہلدی ڈالتے ہیں یا وہ مخصوص قسم کے کوئی مسالے ڈالتے ہیں تو وہ ٹیسٹ بہت ہی اچھا بنتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ میں بہت نیک نیتی کے ساتھ, اچھے جذبے کے ساتھ دال بنا رہی ہوں, اور اس میں وہ چیزیں بھی ڈال دیں جو دال میں ڈالی نہیں جاتی, جو صرف گوشت کے مسالے میں پڑتی ہیں, تو اس کا ذائقہ کیا بنے گا؟ آپ اپنے شوہر کے سامنے پیش کریں کہ دیکھیے میں نے آج اتنی دل لگا کے بنائی ہے یہ چیز, اور وہ ایک چمچ کھا کے واپس رکھ دے کہ یہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے اصلی چاہیے,
اصل ریسیپی چاہیے. پھر اسی طرح بعض اوقات آپ کسی سے کوئی آرڈر لیتے ہیں کام کرنے کے لیے, وہ آپ کو ایک سیمپل دکھاتا ہے کہ ایسا کام چاہیے. ہوتا ہے نا, کبھی آپ نے شاید کیا ہو ایسا کوئی کام, جن لوگوں کی فیکٹریز وغیرہ ہوتی ہیں, کوئی کپڑے سیتے ہیں, مثلاً درزی سے آپ نے کبھی کپڑے سلوائے, آپ اس کو ناپ دیتے ہیں کہ جی اس کے مطابق بنا کے دینا ہے, کہتے بالکل بالکل آپ بے فکر ہو جائے. اس کے بعد جب کپڑے سل کے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کوئی شخص شاید ایسا نہ ہو جس کو یہ تجربہ نہ ہوا ہو کہ وہ کہے کہ میرے کپڑے خراب ہو گئے, حالانکہ وہ سلے ہوئے ہوتے ہیں اور اس بات کا پھول بوٹے اور بڑے ڈیزائن میں بنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن وہ پہننے کے لائق نہیں ہوتے کیونکہ اس نے ناپ کے مطابق نہیں سی, سیمپل کو فالو نہیں کیا. اسی طرح دین جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا اور آپ کو اسوۃ حسنہ بنایا, آپ کو ہمارے لیے نمونہ بنایا, ایگزامپل ہے ہمارے لیے. تو اگر ہم اس میں بڑھائیں گے کچھ, گھٹائیں گے کچھ, تو وہ پھر مزہ نہیں رہے گا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ کی پسند وہی ہے. اس لیے اس چیز پر جم جائیے کہ بس میرے لیے اتنا کافی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اب اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ صحابہ کے دور میں ایک کام ہوتا ہے جس پر صحابہ کا ریاکشن سامنے آتا ہے, اور وہ کیا تھا. یہ سنن الدارمی کی روایت ہے اور السلسلہ الصحیحہ کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. یحییٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز سے پہلے عبداللہ بن مسعود کے دروازے کے پاس بیٹھتے تھے. جب عبداللہ باہر تشریف لاتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد چلے جاتے, یعنی اکٹھے جاتے تھے. صحابی تھے یہ, اور راستے میں کچھ سیکھتے بھی ہوں گے. ایک دن ابو موسیٰ اشعری ہمارے پاس آئے اور پوچھا, ابھی تک ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود تمہارے پاس نہیں آئے, ابھی باہر نہیں نکلے؟ ہم نے جواب دیا نہیں. تو ابو موسیٰ اشعری ہمارے ساتھ بیٹھ گئے, وہ بھی انتظار کرنے لگے, یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود باہر تشریف لائے. اصل میں عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ بہت بڑے عالم بھی تھے, اور انہوں نے بہت سی احادیث روایت کی ہیں, اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید کے سیکھنے, سمجھنے اور اس میں یعنی کہ وقف کر رکھا تھا ایک طرح سے. انہی کی بیوی زینب تھی نا جو کام کرتی تھی, اور پھر وہ اپنے ہسبینڈ کے اوپر بھی خرچ کرتی ہیں, بچوں پر بھی. تو پھر جب انہوں نے ایک دفعہ صدقے کے بارے میں کچھ سنا تو کہا میں اب تمہیں نہیں دوں گی, میں باہر جا کے دوں گی. تو یہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ یہ زیادہ تر اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کیے ہوئے تھے, اور علم کے لیے قربانیاں کرنی ہی پڑتی ہیں. اور بہرحال یہ دوسری طرف ہم چلے جائیں گے. لیکن عبداللہ بن مسعود کا چونکہ مقام عام صحابہ میں بھی ایک بڑا مقام تھا, اس لیے دوسرے صحابی ان کے احترام میں آ کے بیٹھ جاتے اور پھر وہ نکلتے تو چلتے. اب جب وہ باہر نکلے تو سب ان کے پاس آئے, اور ابو موسیٰ نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن, آج میں نے مسجد میں ایک ایسا کام دیکھا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا, اور مجھے اس پر بہت تعجب ہے. لیکن اللہ کے فضل سے وہ ایک اچھا کام ہی لگتا ہے, یعنی ٹھیک ہی لگ رہا ہے. عبداللہ بن مسعود نے پوچھا وہ کیا ہے؟ ابو موسیٰ نے جواب دیا, اگر آپ زندہ رہے تو خود ہی دیکھ لیں گے, یعنی مسجد تک چلے ابھی دیکھتے ہیں آپ. میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ حلقے بنا کے بیٹھے ہوئے, یعنی سرکلز میں بیٹھے ہیں اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں. ان کے سامنے کنکریاں پڑی ہیں, چھوٹے چھوٹے پیبلز ہیں. ہر ایک حلقے میں ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو, تو لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں ان کنکریوں پر. پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو, تو لوگ 100 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو, تو لوگ سبحان اللہ پڑھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے ان سے پوچھا تم نے ان سے کیا کہا جب وہ یہ کر رہے تھے؟ ابو موسیٰ نے جواب دیا, میں نے آپ کی رائے کے انتظار میں ان سے کچھ نہیں کہا, میں نے خود سے کچھ نہیں کہنا چاہ رہا تھا. عبداللہ بن مسعود نے کہا, تم نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں, یعنی وہاں بیٹھ کے, اور تم نے انہیں ضمانت کیوں نہ دی کہ ان کی نیکیاں ضائع نہ ہوں گی, یعنی اگر واقعی وہ نیکیاں ہوں. پھر عبداللہ بن مسعود خود چل پڑے, ان کے ہمراہ ہم بھی چل پڑے, یہاں تک کہ عبداللہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا, اے ابو عبد الرحمن, یہ کنکریاں ہیں جن پر ہم اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا, تم اپنے گناہوں کو گنو, میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی نیکی ضائع نہ ہوگی, یعنی اگر گناہ گنو گے اپنے. اے امت محمد, افسوس تم پر, تم کتنی تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہے ہو. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے درمیان کثرت سے موجود ہیں,
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہیں جو ابھی پرانے نہیں ہوئے، یعنی آپ کو دنیا سے رخصت ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری، اور ان کے برتن بھی ہیں ابھی جو ابھی ٹوٹے نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تم ایسے طریقے پر ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے کبھی بھی مسجد میں حلقہ بنا کر اس قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا. یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو، یعنی بدعت اختیار کر کے؟ لوگوں نے عرض کی واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ، ہماری نیت بھلائی کے سوا کچھ نہیں، ہم صرف خیر چاہتے ہیں. ابن مسعود نے کہا وَكَم مِّن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نیکی کا ارادہ تو کرتے ہیں لیکن اس کو پا نہیں سکتے، اس تک پہنچ نہیں پاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ان میں سے اکثریت تم لوگوں کی ہو. پھر وہ ان کے پاس سے اٹھ کر آ گئے. عمر بن سلمہ کہتے ہیں ہم نے ان حلقے والے کی اکثریت کو دیکھا، وہ نہروان کے دن خوارج کے ساتھ مل کر ہم پر نیزہ زنی کر رہے تھے. یعنی بعد میں جو مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں سے یہ گروہ جو یہ کام کر رہا تھا وہ صحابہ کی طرف نہیں تھا بلکہ خوارج کے گروہ کی طرف تھا، جنہوں نے نعوذ باللہ حضرت علی کو بھی کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہے اور مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگائے، حالانکہ وہ بہت قرآن بھی پڑھتے اور نفل بھی پڑھتے اور ذکر بھی کرتے، لیکن ڈیویشن ہو گئی تھی ان میں، اصل سے ہٹ گئے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کوئی بندہ اصل سے ہٹتا ہے تو پھر اس کو حق سے بہت دور لے جاتا ہے. اس وقت بندے کو سمجھ نہیں آتی، لیکن بعض اوقات یعنی ہوتا نا اما من آتا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، یسرا میں نیکی کے رستوں کا آسان، یسرا سے مراد نیکی بھی ہے، جنت بھی ہے، کیونکہ جنت نیکی ہدایت حق کی طرف اور جنت کی طرف لے جاتی ہے نا. تو جب کوئی ایک انسان دینے والا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وصدق بالحسنى اور نیکی کی تصدیق کرتا ہے، اور حسنى نیکی کیا ہے؟ جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، وہ ان کی طرف سے آئی ہو، تو اس کے لیے نیکیوں کے رستے آسان ہو جاتے ہیں. اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، اور جو اصل نیکی ہے اس کو جھٹلا دیتا ہے اور تکذیب کرتا ہے اور پھر بے پرواہی برتتا ہے اس کے سامنے حق بولا جائے، اور بخل کرتا ہے، دل کا تنگ ہوتا ہے، تو فسنيسره لليسرى، اس کو ہم دوسرا راستہ دکھا دیتے ہیں، مشکل طرف لے جاتے ہیں. یعنی پھر وہ اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالتا رہتا ہے، لیکن عاملۃ ناصبہ، تھکتا بھی ہے مگر اینڈ آف دا ڈے اس کا عمل ریجیکٹڈ ہے، جیسے اس حدیث میں بیان ہوا. وہ تھک تھک کے کرتا ہے ایک کام، لیکن وہ کام نہ اللہ کی کتاب میں ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ ریکمینڈ کیا، اور اس نے اس کو بعد میں نیکی سمجھ کے اختیار کر لیا. تو ایسی چیز جو ہے وہ پسندیدہ نہیں. تو یاد رکھیے کہ کسی بھی کام کو اگر آپ نے یہ پرکھنا ہو کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، تو 6 چیزیں دیکھیے. نمبر 1 سبب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریزن، وائی. نمبر 2 جنس، کائنڈ، واٹ. نمبر 3 مقدار، ہاؤ مچ. اور نمبر 4 کیفیت یعنی ہاؤ ٹو ڈو. اور نمبر 5 وین ٹو ڈو، وقت. اور نمبر 6 ویئر ٹو ڈو، جگہ، پلیس. ٹھیک ہے. جب کوئی کام ان 6 چیزوں میں شریعت کے موافق نہ ہو تو وہ باطل اور مردود ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کے دین میں وہ کچھ ایجاد کیا جو اس میں تھا نہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی کام نیک اس وقت ہوتا ہے جب اس کے کرنے کی جو ریزن ہے وہ شریعت کے مطابق ہوتی ہے. کہ اگر کوئی انسان کسی عبادت کو ایسی وجہ سے کرے جسے اللہ نے سبب قرار نہیں دیا تو وہ بدعت ہو جائے. مثال دیتی ہوں، کوئی شخص ہر روز گھر میں داخل ہو کے فوراً 2 نفل پڑھے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھر میں داخلے کے کوئی نفل بتائے؟ نہیں بتائے نا. ہاں، مسجد میں داخلے کے 2 نفل ہیں. یعنی مثلا کوئی شخص مسجد میں انٹر ہوتا ہے تو کیا فرمایا گیا کہ بیٹھو نہیں اس وقت تک جب تک 2 رکعت پڑھ نہ لو. اب وہ کہے جی مسجد میں بھی تو ایسے ہی کہا گیا نا، تو میں اب آئندہ سے اپنے گھر میں بھی یہی کروں گا، بس گھر جاؤں گا تو پہلے 2 نفل پڑھوں گا پھر بیٹھوں گا.
تو وہ گھر کو مسجد کا مقام دے دے خود اپنے دماغ سے. تو گھر میں داخلہ سبب نہیں ہے نفل پڑھنے کا. ویسے گھر میں آپ جتنے مرضی نفل پڑھیں، لیکن یہ ریزن کافی نہیں کہ آپ کہیں کہ چونکہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھتے ہیں تو اس لیے میں گھر میں داخل ہوتے وقت بھی پڑھا کروں گا. بات سمجھ آ گئی مثال سے سبب. اب اگر کوئی شخص اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اسی طرح جیسے مسجد میں داخل ہوتے وقت نفل پڑھنے کو نیکی سمجھتا ہے، تو یہ چیز ریجیکٹڈ ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں گھر میں نفل نہیں پڑھ سکتے، فائن لائن ہے. گھر میں نفل جس وقت مرضی پڑھے، نوافل تو زوال کے اوقات کے علاوہ کبھی بھی پڑھے جا سکتے ہیں. جن اوقات میں ممنوع ہے ان کے علاوہ پڑھتے رہیے آپ جب پڑھے، لیکن اس کو اس سے باندھے نہیں کہ گھر داخلے کے نفل. شریعت میں کہیں گھر داخلے کے نفل کوئی نہیں ہے، تو یہ عبادت قبول نہیں. پھر اسی طرح 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی اور اس کے بعد کامیابی ہوئی تھی، اور وہ رمضان کے ان دنوں کو جشن کا دن بنا لے کہ چونکہ اس دن مسلمانوں کو سب سے پہلی بہت بڑی کامیابی ہوئی تھی تو ہم عید کا دن بنا لیتے ہیں. تو یہ عمل قابل قبول ہوگا یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں کامیابی پر کوئی جشن نہیں منایا تھا. کہیں تاریخ میں کوئی اس کی کوئی آثار ہی نہیں ملتے. اب ہم اپنے ذہن سے بیٹھ کے کہیں کہ یہ تو فتح مبین کا دن تھا اور یہ تو بہت زبردست دن تھا، تو چلیں جسٹ فار فن ہم شروع کر لیتے ہیں. تو نو، دس از ناٹ دا ریزن، کیونکہ پروفٹ نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا. ایک اور مثال، انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لے کے چل رہا ہے. آپ نے پوچھا ان کا کیا حال ہے، یہ کیوں اس مشقت سے چل رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے کعبہ کو پیدل چلنے کی منت مانی ہے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اب کہہ چکے ہو تو کرو. آپ نے فرمایا اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے. پھر آپ نے انہیں سوار ہونے کا حکم دیا کہ یہ کوئی سبب نہیں ہے اللہ کو خوش کرنے کا کہ آپ مشقت میں پڑ کے پیدل ہی یہ کام کریں. تو سب سے پہلے کیا چیز ٹھیک کرنی چاہیے کہ کوئی بھی کام جو ہم اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں، اس کی ریزن ویلڈ ہونی چاہیے، شریعت کے اندر ثابت ہونی چاہیے. ٹھیک. دوسری چیز، جنس کے اعتبار سے موافقت. جنس کا مطلب یعنی کائنڈ، قسم. مثلا اگر کوئی آدمی گھوڑے کی قربانی کرے عید کے دن، کیا خیال ہے کہ عید کا دن ہے اور میرا اتنا قیمتی گھوڑا ہے، لاکھوں کا ہے، میں زیادہ ثواب کمانا چاہتا ہوں اس لیے گھوڑا ذبح کروں گا، تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کے لیے مویشی جانور ضروری ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں سورۃ الحج میں کیا آتا ہے؟ ان چوپایوں پر اللہ کا نام پڑھو، یعنی ان کو ذبح کرو. اور وہ کون سے؟ اونٹ، گائے، بکری وغیرہ. ہاں اگر وہ اس دن گھوڑا ذبح کر کے صدقے کے طور پر گوشت تقسیم کر دے تو ٹھیک ہے، ثواب ہوگا اس کو، لیکن اس کی قربانی نہیں ادا ہوگی. صدقہ کیا اس نے، بس ٹھیک ہے، صدقہ کر سکتے. لیکن یہ کہنا کہ آج میں ایک انوویشن کرتا ہوں، نیا کام کرتا ہوں. اصل میں انوویشن کا شوق بہت ہوتا ہے لوگوں کو، کیونکہ وہ لوگوں کی ایک دم جو چیز انوویٹو ہوتی ہے نا، تو لوگوں کی توجہ اس میں بہت جلدی انسان گریب کر لیتا ہے. انوویشن کا بظاہر اٹریکٹیو پہلو کیا ہوتا ہے کہ لوگ بہت جلدی آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں. مثلاً اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ آج فلاں کے گھر گھوڑے کی قربانی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ چلو بچوں کو دکھا لاتے ہیں، یعنی ایک فن ہو جائے گا نا. لیکن اگلے سال ہم کریں گے تو اور لوگ بھی آ جائیں گے، تو اس طرح ہم یونیک ہو جائیں گے. یعنی انسان یونیکنیس میں اور لوگوں کی اٹریکشن، لوگوں کی توجہ، اٹینشن سیکھ کرنے میں بعض اوقات اس طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے. یہ آپ کا فریضہ نہیں ادا ہوگا، بلکہ الٹا بدعت شمار ہوگی اگر آپ نے اپنے پاس سے ایجاد کر لیا ایک کام. لیکن اگر ویسے کوئی کہ ایسے ہی صدقہ ہے، عید کے دن کی قربانی نہیں، تو وہ اور بات ہے. جی گھوڑا قربان، آپ میں سے کسی نے گھوڑے کا گوشت کھایا؟ میں نے کھایا ہوا. میں اصل میں ایک دفعہ میں دبئی میں تھی تو وہاں پر جی حلال ذبح اس لیے نہیں کرتے کہ بہت ریئر اور قیمتی جانور ہے، لیکن کچھ علاقوں میں بہت پیدا بھی ہوتے ہیں. تو میں ایک دبئی میں تھی ایک دفعہ، تو مجھے وہاں مسجدیں بہت پسند ہیں. تو جہاں کہیں میرا اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب اذان آئی تو چلو جلدی سے نماز پڑھیں چل کے اس میں. تو ہر نئی مسجد میں میرا دل ہوتا تھا کہ ایک دفعہ یہاں کی قرات بھی سن لوں، یہاں کی بھی سن لوں.
اینی وے ایک دفعہ ہم جا رہے تھے گھر، تو راستے میں ایک مسجد آئی، تو وہ نماز پڑھنے لگے. نماز کے بعد میری عادت یہ تھی کہ ہر ایک کو سلام کرو، کیونکہ جو جانتا ہے جو نہیں جانتا سب کو سلام کرے، کیونکہ سلام جو ہے وہ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور محبت ایمان کا حصہ ہے، اور پھر ایمان جو ہے وہ جنت میں لے جاتا ہے. تو بہرحال ہم نے سلام کیا، تو جو وہ لڑکی تھی وہ قازقستان کی تھی، رشین اسٹیٹ قازقستان. تو بہت اچھی طرح ملی. تو کہنے لگی، نام شام پوچھا، اب کہا آپ یہاں کیا کرنے ہیں؟ تو میں نے بتایا میں لیکچرز وغیرہ دینے کے لیے آئی ہوں. کہتے اچھا آپ لیکچر دیتی ہیں، مجھے بہت شوق ہے دین سیکھنے کا، تو میں آپ سے مل سکتی ہوں؟ میں نے کہا بالکل آپ آئیے. خیر ہم نے اس کو گھر بلایا، اس کو بتایا کہ کیا کیا کرتے ہیں. تو وہ اپنے بہت اس نے قصے ہمیں سنائے، کس طرح قازقستان میں ان کی اوپر کی جنریشن کو اسلام کا کچھ پتا نہیں. پھر اس نے اپنے گھر جب بلایا، ہم گئے تو کہنے لگی کہ ہم لوگ گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ پکاتے ہیں، تو آپ کھانا چاہیں گی؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ٹرائی کر لیتے. تو بہرحال اس نے اس کے کوفتے سے بنائے ہوئے تھے، تو پہلی دفعہ کھانا تھا تو ڈر کے چکھا، لیکن اچھا مزے کا تھا، پھر کھا لیا. اور ساتھ بطخ میرے خیال بنائی ہوئی تھی، یا ڈونٹ نو کیا تھی اب یاد نہیں. اور پھر اس نے کہا کہ ہم یہ قازقستان سے لاتے ہیں، یعنی وہاں ہمارے ہاں بہت اچھی قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ ابھی چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ان کو ذبح کر لیتے ہیں، اور یہ بہت ہیلدی ہوتا ہے اور بہت طاقتور ہے، جیسے گھوڑا ایک طاقتور جانور ہے. تو اس وجہ سے بہرحال ہر قوم کے اپنے طریقے. تو اب اگر کوئی قازقستان میں رہے اور وہ عید کے دن گھوڑے کی قربانی کرنا چاہے، تو یہ کائنڈ شریعت نے ریکمینڈ نہیں کی قربانی کرنے کے لیے، تو اس لیے قابل قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح آپ دیکھیے کہ مقدار جو ہے، کسی بھی چیز کی جو مقدار مقرر کی گئی ہے شریعت کی طرف سے، اس کی پابندی بھی ضروری ہے. مثلا روزوں کی کیا مقدار ہے؟ کتنے روزے ہیں آپ پر فرض رمضان کے؟ 30 دنوں کے. تو کوئی کہے نہیں عید کے دن اپنے جذبات کی قربانی، اور جب سب کھا رہے ہو تو میں نہیں کھاؤں گا اور میں روزہ رکھوں گا، تو یہ کیا ہوگا؟ نافرمانی بھی ہوگی اور ایک بدعت بھی ہوگی. اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ صرف رمضان کے روزے فرض ہیں. وہ صوم رمضان کا لفظ آتا ہے، شوال کے روزہ فرض نہیں ہے. ہاں 6 شوال آپ رکھیں تو اس کا اجر پھر سال بھر کے روزوں کے برابر ہو جاتا ہے، جو 30 رمضان کے رکھے اور پھر 6 شوال کے رکھے، اجر و ثواب اس کا ہو جاتا ہے، مگر وہ فرض نہیں. الا یہ کہ آپ نے رمضان میں کچھ قضا کیا تو اس کا اعادہ کر لیں. رائٹ. تو اسی طرح مثلاً زکوٰۃ جو ہے وہ کتنی دینی ہوتی ہے؟ 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی. تو اب اگر کوئی کہے کہ میں 5% دینا چاہتا ہوں، وہ زکوٰۃ نہیں شمار ہوگی. زکوٰۃ 2.5 ہوگی اور اوپر صدقہ کہہ کے باقی میں صدقہ ہے، لیکن زکوٰۃ کے نام سے 5% نہیں دے سکتا. زکوٰۃ اتنی ہی دینی ہوگی جتنی وہ ہے، اس میں اضافہ نہیں کر سکتا. اچھا اسی طرح جیسے وضو ہے، تو وضو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنی دفعہ ہاتھ اور کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ہے؟ 1 یا 2 یا 3. لیکن اگر اس سے زیادہ انسان کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے فقد اساء و تعدى و ظلم، 3 لفظ فرمائے. جس نے زیادہ کیا اس نے برا کیا، حد سے تجاوز کیا، ظلم کیا. ایک ایکسٹرا اللہ کہ صابن لگا رہ گیا تو آپ وہ وضو سمجھ کے نہیں کر رہے، آپ وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ صابن دھو رہے ہیں، اور وہ سارے منہ کو دھونے کی وجہ صرف اس حصے کو آپ پانی لے کے صاف کر سکتے ہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ میں زیادہ بڑی نیکی کر رہی ہوں 4 دفعہ کر کے، تو اجازت نہیں ہے اس کی. تو یہ مقدار ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی بخاری کی، جس میں حضرت انس نے روایت کی کہ 3 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھروں کی طرف گئے آپ کی عبادت پوچھنے کے لیے. تو آپ کا عمل بتایا گیا کہ آپ کس طرح، آپ کی رات کیسے ہوتی ہے. تو انہوں نے اس کو تھوڑا سمجھا، ان کا وہ تو اللہ کے رسول ہیں، حبیب ہیں. تو ایک نے کہا میں ساری رات نفل پڑھوں گا اور سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا میں تو شادی نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا میں تو کوئی گوشت وغیرہ نہیں کھاؤں گا اور کوئی اچھی چیز نہیں کھاؤں گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ازواج نے بتایا کہ اس طرح لوگ باتیں کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا تھا اس پر؟ کیونکہ وہ آپ سے آگے بڑھ رہے تھے نا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں.
من رغب عن سنتی فلیس منی. تو تیسری بار جو بات کی تھی نا، اس نے کہا میں کچھ کھاؤں گا نہیں، روزے سے ہی ہمیشہ رہوں گا، تو اس کو بھی آپ نے ریجیکٹ کیا. تو یہ ریجیکٹ کر دیا کہ یہ تمہارا طریقہ درست نہیں. یعنی ایک طرح سے یہ بدعت کرنے لگے تھے، آپ سے آگے بڑھنے لگے تھے، تو آپ نے اس کو منع فرما دیا کہ نو وے، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ مقدار میں اضافہ ہے. پہلا کیا تھا؟ سبب، دوسرا جنس کائنڈ، تیسرا مقدار یعنی کوانٹٹی. پھر نمبر 4 ہے کیفیت. کیفیت کے اعتبار سے اگر کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے جس کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی کیفیت شریعت کے مخالف، تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا. مثلاً اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع سے پہلے ہی سجدہ کرتا ہے، یعنی اس نے اس میں تبدیلی کر دی، پہلے سجدہ کرتا ہے پھر رکوع کرتا ہے، تو اس کی نماز باطل، مردود، ریجیکٹڈ، قبول نہیں ہوگی. اسی طرح اگر وہ وضو میں پاؤں پہلے دھو رہا ہے ہاتھ دھونے کی بجائے، اور پھر بازو دھو رہا اور پھر منہ دھو رہا اور پھر یعنی اس نے ساری ترتیب الٹ دی، تو اس کی اس کو اجازت نہیں ہے، اس کا وضو پھر باطل ہوگا. اسی طرح جی وقت کی پابندی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چاشت کی نماز کو مسجد میں اجتماعی طور پہ پڑھنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو اشراق کی جماعت نہیں کرائی تھی، اور نہ ہی صحابہ نے پیچھے اشراق کی جماعت خود کی یا کروائی. تو کیفیت جو ہے یا طریقہ کار جو ہے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. پھر وقت میں شریعت کے موافق ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص فجر کی اذان سے 1 منٹ پہلے نماز شروع کر دے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح وقت گزرنے کے بعد کوئی پڑھ رہا ہو تو نہیں. وقت کے بغیر ہی اگر کوئی شخص روزہ کھول لے یا جان بوجھ کے لیٹ کر کر کے کھولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہوتے ہی کھول لیا تھا، وہ کہنے نہیں ابھی ذرا اور اندھیرا کر لوں، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس نے وقت میں تبدیلی کر دی. 9 تاریخ کو عرفہ میں کھڑے ہونے کے بجائے 8 کو ہی کھڑا ہو جائے. طواف کر رہا ہے 7 چکروں کی بجائے 8واں بھی کر لے، یا پھر کہے کہ جس میں دروازے سے داخل ہوں میں ادھر سے شروع کر لیتا ہوں، یعنی اس جگہ سے نہیں کرے جہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کہیں زیادہ کنوینئنٹ ہے. اب میں آل دا وے واپس اس طرف جاؤں، اب باب عبدالعزیز سے آتے ہیں نا تو آپ کو چل کے وہاں کافی آگے جانا پڑتا ہے، پھر طواف شروع ہوتا ہے. تو آپ کہ یہیں سے کر لیتی ہوں نا، پھر یہیں ختم کر لوں گی کیونکہ ادھر سے واپس جانا بھی آسان ہوگا. آپ اس کیفیت کو خود سے نہیں تبدیل کر سکتے. اگر آپ نے کیا تو یہ کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا اور ریجیکٹڈ. اسی طرح عبادات جو ہیں وہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہیں. مثلاً آپ عید کے دن نماز سے پہلے ہی قربانی کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر واپس جا کے قربانی کریں گے. جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کام کیا. جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا تو یہ ایسا گوشت ہوگا جسے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی سے تیار کر لیا، یہ قطعاً قربانی نہیں. آگے بڑھ گیا نا، پہل کر لی، سنت کی خلاف ورزی کر لی نا. پھر اسی طرح وقت سے پہلے احرام پہن لینا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ 2-3 دن پہلے ہی گھر میں پہن کے پھرنا شروع کر دے انسان، تو ایسا نہیں کرے گا. وہ جب اس نے نیت کرنی ہے پھر ہی اس کا احرام شروع ہوگا. پھر اسی طرح جگہ کے اعتبار سے موافقت ضروری ہے. مثلاً مسجد کی بجائے گھر میں اعتکاف بیٹھ جائے، یا کہ چلو المیزان میں اعتکاف کر لیتے ہیں، تو یا تو اس کو مسجد ڈکلیئر کریں یا پھر اس طرح اعتکاف نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا گیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد اعتکاف کی جگہ ہے. وہ کوئی فرق تو نہیں کیا گیا. اس کو ویسے عبادت کا نام دیتے، اعتکاف کو کیوں نام دیتے؟ یعنی آپ چاہتے ہیں آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں الگ بیٹھ کے، تو گھر میں بیٹھ کے کر لیں. لیکن اگر آپ اعتکاف کا نام اس کو دیتے ہیں تو وہ تو مسجد میں ہی ہوگا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات نے بھی یا ازواج مطہرات نے جو خیمے لگانے شروع کیے تھے وہ گھر کے اندر ہی، ان کا گھر تو بالکل ہی مسجد کے ساتھ تھا، ہر کوئی اپنے اپنے حجرے میں اعتکاف کر لیتی. لیکن اتنے نزدیک ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے خیمے باہر لگوائے تھے، جو آپ نے اٹھوا دیے کہ یہ مقابلے پہ آئے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. مسنون اصل اعتکاف کی بات میں کر رہی ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہوتا ہے. اعتکاف کا لفظی معنی ہوتا ہے جم کے بیٹھ کے عبادت کرنا. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کہیں اپنے اوپر کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے گھر والوں ڈسٹرب نہیں کرنا، میں عبادت میں ہوں، مجھے کوئی نہ بلائے، تو کر لیں. ٹھیک ہے نا،
وہ اصطلاحی اعتکاف نہیں ہوتا، وہ ایک لفظی معنی کا اعتکاف ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے ابو عبداللہ میں کہاں سے احرام باندھوں، احرام کہاں سے باندھوں؟ انہوں نے کہا ذوالحلیفہ سے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں موجود روضہ رسول کے قریب سے احرام باندھوں. امام مالک نے کہا ایسا نہ کرنا، مجھے ڈر ہے تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اس نے کہا اس میں کون سا فتنہ ہے، میں تو صرف چند میل کا فاصلہ ہی زیادہ کرنا چاہتا ہوں. تو امام مالک نے کہا اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فضیلت کی طرف سبقت لے گئے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. یعنی اگر یہ زیادہ افضل کام ہوتا تو آپ خود یہ ایسا کرتے، آپ نے خود نہیں کیا اور تم بعد میں کرنے لگے ہو. جسے آپ نے افضل نہیں سمجھا اسے تم افضل بنا رہے ہو. اور میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ 6 اصول ہیں جن کے روشنی میں پرکھ کے دیکھ لیا کریں. کوئی بھی کام جس پر آپ کو شک گزرے نا تو آپ اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ کیا اس ٹائم پر، اس طریقے پر، اس جگہ پر، اس چیز کا، اس موقع کا یہ کام آپ نے کیا تھا؟ اگر نہیں کیا تھا تو چھوڑ دیں. سمپل از دیٹ. اور اگر کیا تھا تو آپ خوشی سے کریں. ٹھیک ہے. اب مثلاً یہ کسی نے لکھا ہوا ہے کہ کچھ دن پہلے آن لائن درس ہونا تھا جس میں ان بھائی جان نے کہا کہ کوئی انسان درود شریف پڑھتا ہے ایک مقررہ ٹائم پر، صبح ہو یا شام، تو اس ٹائم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے ہیں. کیا یہ بات سچ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو کہاں تک؟ آپ تھوڑی سی روشنی اس پر ڈالیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر کیا مجھے کوئی حق ہے کہ میں بتاؤں؟ الا یہ کہ آپ خود بتائیں کہ میں تمہارے درود کا مقرر وقت پہ انتظار کروں گا، بھولنا نہیں. کہیں کہا آپ نے؟ کہیں نہیں کہا. اگر نمازوں کے اوقات مقرر کیے گئے ہیں، صبح شام ویسے درود شریف پڑھنے کی فضیلت آتی ہے، لیکن یہ ساتھ لگا لینا اضافہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، یہ اپنے پاس سے گھڑی ہوئی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے پاس سے دین میں باتیں ایڈ نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ ایاک نستعین یا جو صبح شام کے اذکار ہے نا، اس میں درود شریف 10 دفعہ پڑھنے کی بات آتی ہے، وہ آپ پڑھیے. لیکن اس کے لیے آپ کہیں کہ میں نے 4 بجے پڑھنا ہے یا 5 بجے، کیونکہ عصر کے بعد ٹائم ہو جاتا ہے ان اذکار کا، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ 4 بجے پڑھ لیں، 5 بجے پڑھ لیں، عصر کی نماز کے بعد فوراً پڑھ لیں یا 1 گھنٹہ بعد پڑھ لیں یا مغرب سے پہلے کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں. عشیہ کا لفظ ہے، اس میں وسعت ہے. تو لیکن یہ کہنا کہ اس وقت آپ انتظار کر رہے ہیں، یہ دین میں اضافہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حکم دیا تھا کہ جا کے باندھ لے. ٹھیک ہے، وہاں سے کر لیں. تو اس وجہ سے لوگ اس کی دلیل لیتے ہیں. یعنی کوئی کام جو آپ کی موجودگی میں ہوا یا آپ نے ان کو اجازت دی، اس میں صرف فرق یہ آ جاتا ہے کہ بعض ہی کہتے ہیں وہ مخصوص تھی ان کے لیے اجازت، کیونکہ وہ پیریڈز کی حالت میں تھی تو وہ پاک ہوئی تھی. تو اگر کسی کے اوپر ایسی کوئی کیفیت ہے تو حضرت عائشہ کے طریقے کو اپنا لے. لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ باقی صحابہ وہیں رکے رہے، وہ ساتھ نہیں چل پڑے کہ اچھا یہ بھی جا رہی تو ہم بھی چلے جاتے ہیں. تو مخصوص بعض کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے خاص تھا عمل، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں رخصت ملتی ہے، اس لیے یہ دونوں میں فرق آیا ہے. افضل یہی ہے کہ انسان وہیں سے احرام باندھے جہاں سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے یا اس کا حکم دیا ہے میقات کے باہر. بہرحال بدعت کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے، اصل دین سے ہٹ جاتا ہے، کرنے کے کام اس کو بھول جاتے ہیں، نہ کرنے کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کی ایفرٹس ضائع ہو جاتی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورۃ النور 63. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ آنا بھی ہے کہ آپ نے تو نہیں کیا لیکن میں کر رہا ہوں. آپ بھئی آپ کون ہیں؟
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا وذلک الخزی العظیم، سورۃ التوبہ 63۔ اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ پھر یہ کہ بدعات کی وجہ سے امت میں تفرقہ آ جاتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے، فرقہ واریت ہوتی۔ اگر سب لوگ اس دین پر رہے جو صحابہ کا تھا، جس پہ وہ چلے تھے، تو آپس میں اتحاد رہے گا۔ لیکن اگر ہر کوئی اپنی رائے، اپنی مرضی، اپنی خواہش سے چیزیں ایجاد کرتا چلا جائے تو اس طرح بہت سے سیکٹس بن جائیں گے، اور اس کی بہت وعید آئی ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے، ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ خود ہی انہیں بتائے گا وہ کن کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ پھر یہ کہ بدترین گناہ ہے یہ نئے نئے کام نکالنا دین میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرماتے تھے، اتنا وارن کیا آپ نے اس سے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہر خطبے میں آپ یہ بات فرماتے۔ کیا مطلب اس کا؟ حمد و ثنا کے بعد بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور سارے کاموں میں بدترین کام نت نئے طریقے نکالنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے وہ نیکی کا کام ہے لیکن وہ گمراہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اس جگہ سے، ایک خاص جگہ سے دوسری جگہ تک حرم قرار دیا، اور فرمایا تھا نا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے حرم قرار دیا تھا تو اسی طرح میں مدینہ کو قرار دیتا ہوں۔ اور فرمایا جو شخص یہاں کوئی بدعت ایجاد کرے، یعنی نبی کے شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کام کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے، اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر بدعت رائج کرنے والے پر ہر بدعتی کا گناہ، یعنی جس نے کوئی ایسا نیا طریقہ ایجاد کیا، جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے سب کا گناہ اس پر پڑے گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس نے بدعت ایجاد کی پھر اس پر عمل کیا تو اس پر ان عمل کرنے والوں کے برابر وبال ہوگا، اور ان کے وبال میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی، یعنی ایک برا طریقہ رائج کر رہے ہیں۔ پھر حسان کہتے ہیں کہ جو بھی قوم اپنی دین میں نئی بدعت ایجاد کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان میں سے اس بدعت جیسی سنت کو اٹھا لیتا ہے، پھر اسے دوبارہ ان لوگوں کے پاس نہیں لوٹاتا قیامت تک۔ بدعتی کے باقی اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کوئی فرض یا نفل عبادت بھی قبول نہیں کرے گا، ناراض ہو کر اس سے۔ اور اسلام میں جاہلیت کے طریقے چاہنے والے کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ ایسا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ حوض کوثر پر ان لوگوں کو روک دیا جائے گا، جب آپ کہیں گے تو میری امت کے لوگ ہیں، کیا کہہ کے روکا جائے گا؟ انہوں نے دین میں نئے نئے طریقے نکال لیے تھے، تمہیں نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی؟ تو میں ان سے کہوں گا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، سحقن سحقن۔ پھر یہ کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا تو توبہ بھی نہیں کرتا اور توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے، کہ لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں، کیونکہ گناہ کے بعد لوگ توبہ کرتے ہیں اور بدعت کے بعد توبہ نہیں کرتے۔ پھر یہ ہے کہ بدعتی کا دماغ پھر جاتا ہے، وہ الٹ ہو جاتا ہے اس کا فہم۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اللہ کی قسم بدعات ضرور پھیلیں گی، یہاں تک کہ اگر کوئی بدعت چھوڑ دی جائے گی تو لوگ کہیں گے سنت چھوڑ دی گئی، یعنی لوگ اتنا زیادہ اس کو اپریشیٹ کرنے لگیں گے کہ اس کے چھوڑنے پر ناراض ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں اہل الہوا کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ بحث نہ کرو، کیونکہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ لوگ تمہیں بھی گمراہی میں نہ ڈال دیں اور تم پر وہ چیزیں خلط ملط نہ کر دیں جن کو تم پہچانتے نہیں، جن وہ ہے ہی نہیں دین میں، اور تم پر وہ چیزیں مسلط نہ کر دیں۔
ابن طاؤس نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ ان سے اہل بدعت میں سے ایک شخص بات کر رہا تھا کہ بیٹے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالو تاکہ جو یہ کہہ رہا ہے مت سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات تم پر اثر کر جائے اور تم اپنی اصل سے ہٹ جاؤ. اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری جو جتنی بھی بات ہم نے کی سب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو ہم عبادت سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، دین کا حصہ سمجھ کے کریں، اس کی دلیل ہمارے پاس ہونی چاہیے، یا کوئی قرآن کی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یا بعد میں صحابہ کا طریقہ. جو انہوں نے نہیں کیا اس کو چھوڑ دینے میں زیادہ بھلائی ہے، اور شک والی چیزوں کو چھوڑ دینا ہی تقویٰ. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ خیر ہے وہ خیر ہے، لیکن پھر آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں، تو آپ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت کرنے کے. تو معیار کیا ہے کہ کسی بھی کام کو نیکی سمجھ کے، دین کا حصہ سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، دین کا فائدہ سمجھ کے کرنا. جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یہ بدعت میں شامل ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو بدعات رائج ہیں وہ فوتگی کے موقع پر ہیں. کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بعد اس کے لیے قرآن پڑھ پڑھ کے دینا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر بیٹھ کے وہاں گٹلیاں پڑھنے لگتے ہیں، یا کوئی اس طرح کے اور کام شروع کر دیتے ہیں. تو صحابہ کرام میں سے کبھی کسی نے کسی فوتگی پہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور اگر کسی کو روکا جائے تو لوگ شدید ناراض ہوتے، اس سے بھی زیادہ کہ جو کسی کو گناہ سے روکنے. کیونکہ گناہ سے تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہاں یہ گناہ ہے، لیکن بدعت کو کیا کہتے ہیں کہ ہم کو برا کام کر رہے ہیں. بھئی برا کام نہیں کر رہے، بظاہر دیکھنے میں اچھا ہی ہے، لیکن اس وقت کے کرنے کا نہیں ہے نا. ہم نے ابھی پڑھا نا کہ وقت کے اعتبار سے بھی اس وقت کرنے کا یہ نہیں. یعنی کوئی کسی کو قرآن مجید پڑھنے سے نہیں روک سکتا، لیکن وہ وقت قرآن پڑھنے کا نہیں ہے. اس وقت تعزیت کرو اور اپنے گھر چلے جاؤ، کام ختم کرو. اپنے لوگ کیوں نہیں کسی کو بعض اوقات بتاتے کہ ان کا کوئی فوت ہو گیا، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پھر یہ سارا اہتمام کرنا پڑے گا اور لوگوں کو بلانا پڑے گا، اور اگر نہیں بلایا اور یہ اتنا کچھ پکایا نہیں اور اتنے ختم وغیرہ نہیں دیے تو پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے. تو اس کہتے ہیں اس سے بہتر ہے ذکر ہی نہ کرو ہمارا کو فوت ہوا. پرسنلی میں جانتی ہوں کچھ لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے پیرنٹس تک کی وفات کی لوگوں کو باہر کے ملکوں میں ہوا نہیں لگنے دی کہ ہم اتنا بکھیڑا نہیں کر سکتے، ہمیں جاب پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے. کیونکہ یہ بوجھ ہے نا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں تو ہم اس کو ثواب سمجھ کیوں کر رہے ہیں؟ وہی پیسے جو ان کھانوں پہ لگا رہے ہیں وہ آپ کسی بھی نیکی کے کام میں لگا دیں. میت کی طرف سے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر دیں، ان کے لیے صدقہ کریں، اپنے لیے کریں، کچھ کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح باقی بھی آپ خود دیکھیے، جو بھی کچھ چیزیں آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کیا صحابہ کی مجالس میں وہ ہوتا تھا. اگر نہیں ہوتا تھا تو بس بات ختم، جھگڑے ختم. ہم کیوں کریں جی. انہیں آ کر چلے جانا چاہیے. آئے تھوڑی دیر بیٹھے، اٹھ کے گھر چلے جائیں. وہ لمبا نہ بیٹھے کیونکہ زندگی بڑی قیمتی ہے. بیٹھے ہیں تو اپنا بیٹھ کے وہ اپنا ذکر کرتے رہے اپنے دل میں. آپ اہتمام نہ کریں ان کے لیے، کیونکہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی فوتگیاں ہوئی ہیں ایک بھی دلیل نہیں ملتی ایسے کسی کام. دیکھیں اپنے طور پہ کوئی بیٹھ کے تسبیح کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، جو اس کا دل چاہے پڑھے. دیکھیں وہ آیا کس مقصد کے لیے؟ تعزیت کے لیے آیا نا. تو تعزیت کرے اور گھر جائے. کیونکہ صحابہ کرام کسی کے گھر جا کے ایسے بیکار بیٹھ نہیں رہتے تھے سارا دن کہ وہ صرف اس کا دل بہلا رہے. اور دل اس کا کیا بہلانا، اس میں تو الٹا بوجھ ہی بن جاتے ہیں لوگ. پریشانی کی بات بن جاتی ہے اس کے لیے. وہ گھر والے نہ سو سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ آرام کر سکتے ہیں. یعنی آپ خود سوچیے کہ کسی کے گھر میں بھی ایک ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے. کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کئی ذمہ داریاں آ پڑتی ہیں، الٹا دوسرے پہ جا کے بوجھ بنتے ہیں. اس میں بہت مشقتیں ہیں، اس میں کئی ایک خرابیاں ہیں، اور لوگ اس لیے مروت کے بارے نہیں بولتے کہ پھر ناراض ہو جائیں گے لوگ. آپ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا، اور جو نہیں بتایا وہ قبول ہی نہیں، وہ فائدہ نہیں پڑھنے کا. ہم کیسے پڑھ کے آپ کو دے سکتے ہیں؟ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب مثال کے طور پہ لوگ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھواتے ہیں. مثلا میرا مسئلہ ہے، میری کوئی غلطی ہے، مجھے معافی مانگنی چاہیے، اور میں سب کو اکٹھا کر کے کہوں تم کہو کہ میں ظالم ہوں، میں نے سب کو ہی ظالم بنا دیا. جی آپ رفت، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟
اللہ یہ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کی جب شہادت ہوئی تو ان کے گھر گئے اور ان کے بچے جو تھے وہ آپ نے ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ مجھ سے مشابہ ہیں اور یہ اپنے دادا کے مشابہ ہیں، اور پھر ان کو حجام کو بلایا، ان کی حجامت کروائی اور بہت خوبصورت انداز میں خیال رکھا، اور جس طرح ان کی دلجوئی کی، اور ان کی وائف کو کہا کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور ان بچوں کا میں سرپرست ہوں گا. یہ ہے نا طریقہ کہ اگر آپ خاندان کے لوگ ہیں تو آپ جا کے کوئی کام ہاتھ بٹائیں، کام کریں، اور اگر آپ باہر کے ہیں تو آپ جائیں، تعزیت کریں، تسلی دیں اور فوراً گھر سے باہر آئیں. نہ وہاں کھانا پینا اور نہ ہی وہاں موج میلہ، کچھ بھی نہیں. یہ اصل کرنے کا کام، یہ جو مسنون طریقہ ہے. اور ہم جا کے کہتے ہیں افسوس ہے. بھائی اللہ کے فیصلے پہ افسوس ہے. یہ افسوس کا لفظ بولنا بھی ٹھیک نہیں. آئی فیل سوری فار یو، نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو چاہا دنیا میں رکھا، جس کو چاہا لے گیا. اس کو صبر کی، اجر کی توقع، اور اس کو میں آئی ہیلپ یو، آپ کی بہن ہے، بھائی ہیں، جو بھی کوئی بھی کام ہو حاضر ہے، یہ نمبر ہے، میں اس وقت فارغ ہوتی ہوں، جو آپ آفر کر سکتے ہیں. کھانا بھجوانا تو وہ بھجوا دیں، وہ جیسے جعفری کے گھر بھجوایا تھا. اور کوئی کام ہو اس پہ ہیلپ کریں، نہ کہ جا کے خود مزے سے بیٹھ جائیں اور وہ کھانا لا کے ہمارے آگے رکھیں. انہیں الٹ گیا نا معاملہ. وہ کہتے ہیں ہمارے سسر کی ڈیتھ ہوئی، سارا دن لوگوں کو چائے پلا رہے ہیں، جوس پلا رہے ہیں. اب وہ کچن میں ہی گزر گیا، وہ افسوس کدھر اور باقی چیزیں کہاں، صرف تکلفات میں پڑے ہوئے. اب ایک لوٹ گئی، اس کے برتن کچن میں دھل رہے ہیں، پھر دوسری آگئی، پھر تیسری آگئی. کہتے ہیں کہ اس سے پہلے 5 دن ہاسپٹل میں رہے ان کے ساتھ. اب وہ جو فوت ہونے والا ہے وہ تو فوت ہو جاتا ہے، لیکن پیچھے والے تیمارداری کر کر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، گھر کا نظام الٹا پڑا ہوتا ہے، اتنے میں لوگوں کا ہجوم آ جاتا ہے، اس کی سروس شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بدعت ہی کا نقصان ہے نا. اب دیکھیے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا، اس میں کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم سبھی پڑھتے ہیں، حالانکہ سورۃ فاتحہ کے الفاظ میں کیا ہے، اللہ ہمیں ہدایت دے. اس سے مردے کو کیا فائدہ ہوگا، اب وہ تو چلا گیا. اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا جو ہے، وہ جو جنازے میں پڑھی جاتی ہے، تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اور آپ کے دور میں کیا ہوا. ٹھیک ہے، عمومی حالات میں ایسا ہی ہے، لیکن یہ بھی تو کہا گیا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے نہ روکو. عورت بازار جا رہی ہے، ہر جگہ جا رہی ہے، اور مسجد سے اگر روک دی جاتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا، صرف یہ کہ اپنی حدود کے ساتھ جائے، تو وہ خیر کے مرکز اور چشمے سے محروم رہ جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو حالات کے مطابق بھی دیکھنا چاہیے. اور اگر 2 بڑی مسجدوں میں دن رات خواتین جا رہی ہیں تو باقی مسجد میں کیوں منع کر رہے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ربیع الاول کے مہینے میں عید مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، اور اس طرح وہ اس دن خاص اہتمام کرتے ہیں یا پھر جشن سا مناتے ہیں. پھر میرا سوال ایسے سب لوگوں سے یہی ہے کہ کیا ہمیں صحابہ سے بڑھ کر محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حضرت ابو بکر زیادہ محبت کرتے تھے یا ہم؟ وہ زیادہ کرتے تھے. تو کون زیادہ حقدار تھا جشن منانے کا، ابو بکر یا ہم؟ ابو بکر. لیکن ابو بکر نے تو نہیں عید میلاد منائی، عمر نے تو نہیں منائی. اور آپ کو یہ یاد ہے کہ 12 ربیع الاول جس دن عام طور پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ تو ولادت کا دن تو مشکوک ہے لیکن وفات کا دن پکا ہے. جس دن کسی کی وفات ہو جائے اور اسی دن اس کا برتھ ڈے بھی ہو تو کیا سیلیبریٹ ہوتا ہے. لوگ کس دن کو زیادہ اہمیت دیں گے، اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے، حالانکہ برتھ ڈے کا تو کوئی کانسیپٹ دین میں ہے نہیں، وہ بھی ایک بدعت ہی ہے. تو ایسا کوئی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں. کوئی لفظ پوری کی پوری احادیث کی کتابوں میں 12 ربیع الاول کے لیے کسی عید کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا، اور نہ صحابہ نے اس کو کسی خاص دن کے طور پر منایا. یہ بعد میں جو اصل سنتیں تھیں ان کو چھوڑ دیا، جو کرنے کے کام تھے وہ بھول گئے، اور محبت کا اظہار مصنوعی طریقوں سے کرنے لگے. جیسے اب باقی محبتوں میں بھی تو یہی ہے نا، ویلنٹائن پہ آپ محبت کا اظہار کر دیں، یا پھر اور کوئی بوکے دے دیں یا کوئی کارڈ دے دیں، اور اگر وہ کوئی کام کرنے کو کہے تو کہیں ادھر ادھر غائب ہو جائیں. تو اصل محبت سنت سے محبت ہے، آپ کے طریقوں سے محبت ہے، آپ کے مشن کو آگے لے کے بڑھنا ہے. جو قربانیاں آپ نے دی ہیں ان قربانیوں کے ساتھ زندہ رہنا ہے، نہ کہ ایک مصنوعی ماحول پیدا کر کے وقتی طور پہ محبت کا اظہار اور باہر نکلتے وقت نماز بھی جماعت سے پڑھنا بھول جائے انسان. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو نماز با جماعت پڑھنے میں کتنی پابندی کیا کرتے تھے. وہ جو ابھی کل بھی ہم نے پڑھا کہ وہ صحابی جو تھے کہاں دور سے ہر نماز میں آتے تھے کہ میرے قدموں کا ثواب لکھا جائے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی کو بھی کسی چیز سے اگر روکنا ہو تو سب سے پہلے خیر خواہی کا جذبہ اندر لائیں، نفرت نہیں لائیں، اور اس کو بلیٹل نہیں کریں، کیونکہ وہ بھی کسی جذبے سے کر رہا ہے کوئی کام.
تو جب آپ کے دل کے اندر اس کی خیرخواہی اور بھلائی ہوگی نا تو آپ تڑپیں گے کہ یہ اس کی محنت ضائع نہ جائے. اپنے خاندان کے لوگ ہوں یا دوست احباب ہوں یا رشتے دار ہوں یا عام مسلمان ہوں، پہلے ہمدردی کہ یا اللہ یہ کدھر چل پڑے، یہ کیوں ایسا کر رہا ہے جو کہ نہ نبی کا طریقہ، نہ صحابہ کا، نہ پریڈیسیسر سے ہمارے. تو ان سے پھر ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، یعنی بہت دل سوزی کے ساتھ ان کو نصیحت کریں. یہ حدیث اسی لیے زبانی یاد کرنا ضروری ہے، چھوٹی سی ہے کہ جب اتنے واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو اس میں ہے ہی نہیں طریقہ، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے. جب قبول ہی نہیں ہونا تو کرنے کا کیا فائدہ. تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، کیوں نہیں سمجھیں گے. وہ محبت میں کر رہے ہیں، اور اگر اس چیز کی انہیں سنت کی محبت دے دیں تو وہ بدعت خود ہی چھوڑ دیں گے. دیکھیے ماحول کی جو برکت ہوتی ہے وہ اس سے ہر ایک متاثر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جنین بھی متاثر ہوتا ہے، یعنی اس تک بھی جیسے ماں سوچتی ہے پڑھتی ہے اس کے اثرات جاتے ہیں. کہتے ہیں نا تربیت جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے. بس یہ کہ آنے والے آئیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، کھائے پیئے نہیں، واپس چلے جائیں. گھر والے جو ہیں وہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ قرآن میں آتا ہے، صبر اور نماز سے مدد لو. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں میت کے لیے، اور اپنے گھر کے کام کاج تھوڑے بہت کریں تاکہ روٹین کی زندگی میں واپس جائیں، نہ کہ فارغ بیٹھ جائیں. یہ جو ہے نا پوڑی ڈال کے بیٹھے رہنا، اپنا وقت کل کرنا، تو اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے ہمیں. کچھ نہ کچھ اپنے روزمرہ کے دیکھیے، اگر 5 وقت کی نمازوں کا صحیح اہتمام کیا جائے اور تسلی سے پڑھی جائیں تو بہت سا وقت اسی میں چلا جائے گا. لیکن بہت سے لوگ آ کے نماز بھی نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کاموں سے بچائے جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.